آپ نے نبی سے کبھی محبت کی ہے؟ ہر ایک یہ کہے گا ہاں ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کبھی اس پر آپ نے توجہ کری؟ محبت کا تو سارے دعویٰ کرتے ہیں، جو نماز تک نہیں پڑھتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت کا تقاضا کیا ہوا کرتا ہے، اس پر غور کیجیے، اس طرف توجہ دیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ابو ذر یہیں کھڑے رہنا، میں آتا ہوں، میں ذرا جا رہا ہوں، واپس آتے تک میرے یہیں کھڑے رہنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ چلے گئے۔ جیسے ہی آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا۔ یہ دھماکے کی آواز سن کر کے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، دل دہل گیا، کہیں میرے نبی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ یہ دھماکہ کیسا ہوا ہے؟ اتنا شدید دھماکہ پہلے کبھی نہیں سنا، کہیں ہمارے نبی کو تو نقصان نہیں پہنچ گیا؟ محبت کا ایک تقاضا یہ کہ فوراً دوڑ لگا لی جائے، دیکھیں جا کر کے کہ کہیں ہمارے نبی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ لیکن محبت کا ایک دوسرا تقاضا، وہ کیا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج، اور وہ یہ کہ ابو ذر غفاری سوچتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا اور دل چاہ رہا تھا کسی طرح سے دوڑ لگاؤں میں اس طرف جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ کو کہیں کچھ نہ ہو گیا ہو۔ لیکن مجھے وہ الفاظ یاد آئے نبی کے، ابو ذر یہیں کھڑے رہنا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے مت جانا۔ نبی کا حکم تھا، نبی کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری تھی۔ یہ ہے نبی سے محبت کا ایک تقاضا۔ یہ سوچ کر کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، دیکھ کے خوش ہو گئے، آنکھیں ٹھنڈک ہو گئیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دل میں سرور ہو گیا۔ الحمدللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے وہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت ہی گھبرا گیا تھا، میں تو پریشان ہو گیا تھا آپ کے جانے۔ کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہا جیسے ہی آپ آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، ایک بہت سخت دھماکہ ہوا ہے، میں تو گھبرا گیا کہ کہیں میرے نبی کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، آپ کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچ گئی ہو۔ میں اس پریشانی کے حال میں تھا اور چاہ رہا تھا کہ میں دوڑ لگا لوں آپ کے پیچھے اور جا کر کے آپ کی خبر لوں، لیکن آپ کے وہ الفاظ مجھے ایک دم یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا تھا ابو ذر یہیں کھڑے رہنا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے نہیں جانا، نہیں ہلنا۔ آپ کا یہ حکم مجھے یاد آیا، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے میں یہیں پر رک گیا، لیکن پریشان حال تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، ہاں یہ پتہ ہے دھماکہ کیسا تھا؟ جبریل امین آئے تھے، اور آج سے پہلے جب بھی آتے رہے کبھی دھماکہ نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ دھماکہ ہوا ہے، اور اتنا شدید دھماکہ۔ وہ آئے اور بشارت لے کر کے آئے، نبی نے وہ بشارت پھر سنائی۔ جو حکم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے، اس کی عظمت اور اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پہلے دھماکہ کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر کہ کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے ایک بڑی آواز نکالی جاتی ہے
بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یا اور مختلف آوازیں، سب ایک دم چوکنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دھماکہ گویا کہ لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے یہ کیا گیا۔ کیوں کہ وہ جو خبر لے کر کے آئے تھے وہ بڑی اہم تھی، بڑی عظیم تھی، بڑی دل کو لگنے والی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ کہا آپ اپنی امت کے لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جس کا توحید کے عقیدے پر انتقال ہوا وہ جنت میں جائے گا، جہنم اس پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرما دے کہ جب ہمیں موت آئے تو یا اللہ تیرے صحیح عقیدے کے اوپر ہمیں موت آئے، جو عقیدہ توحید کے اوپر مرا ہے، فرمایا جہنم حرام ہے اس کے اوپر، یہ بشارت دے دیجئے۔ تو یہاں دو چیزیں آئیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کا حکم مانا جائے، نبی کے حکم کو مقدم رکھا جائے، اپنی سوچوں کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے اعمال کو، اپنے سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال اور افعال کو مقدم مت کرو۔ جو رسول نے کہا ہے اس کی اطاعت کرو، یہ ہے نبی سے محبت کا صحیح تقاضا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہی تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔